السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ملک کی حکومت جو ہے 15-16 مہینے کے لیے جو ہے ایک اتحادی جماعت کو دی گئی۔ جو نئے وزیر اعظم کے لیے نام لیا جا رہا ہے وہ نواز شریف کا پروٹوکول بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے ان کے بھائی شہباز شریف جو ہے وہ اتحادی وزیر اعظم تھے، تو اس دوران کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جو عمران خان کے اوپر الزام، ہر جانے والی حکومت پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے خرابیاں کر دی ہیں، اور جب خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں تو سب تماشائی ہمارے یہاں عدلیہ اور انصاف اور ادارے سارے تباہی جو ہے نا، اس تباہی کا حصہ دار وہ نہیں ہوتے کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ جس قدر مہنگائی ہے شہزاد چغتائی صاحب، عوام کی کہیں دلچسپی الیکشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا سرگرمیاں ہیں الیکشن کی؟ دیکھیں، اب الیکشن میں آج 9 تاریخ ہو گئی، تو الیکشن میں پورا مہینہ بھی نہیں بلکہ 29 دن باقی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ، لیکن یہ کہ آپ کو کہیں بھی الیکشن کی سرگرمی، کوئی کسی جماعت کی الیکشن کی کمپین، وہ آپ کو بالکل دکھائی نہیں دے رہی۔ اور میں جو سمجھتا ہوں اور جو مطلب مختلف جگہ آتا جاتا ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی تیاری بھی نہیں ہے، اور یعنی کہ ایسا شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ الیکشن میں 29 دن رہ گئے ہیں اور اب تک بہت ساری جماعتوں نے اپنے منشور کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ تو یعنی کہ اصل جو الیکشن میں اصل جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنا منشور دیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی جیسے کہ پیپلز پارٹی کا منشور آیا ہے یا استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا منشور تو نہیں آیا ہے، لیکن اس کے کچھ چیتا نکات آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بجلی فری کر دیں گے، ہم آٹا پیٹرول 100 روپے کر دیں گے، آٹا سستا کر دیں گے، چینی سستی کر دیں گے۔ حالانکہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ ہر چیز مہنگی ہوگی اور یعنی کہ عوام کا ستیاناش ہی ہوگا، اور اب 2 وقت کی روٹی لوگوں کو یعنی کہ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اور یہ یعنی کہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے اب بھوکے سو رہے ہیں۔ سینٹ میں جو ہے الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی، سردی ہو رہی ہے، ان علاقوں تک آپ برف باری ہو رہی ہے، نہیں پہنچ پائیں گے، بہت سے جواز بتائے، تو ایسی کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر جو ہے ہمارے 4 ماہ 6 ماہ الیکشن اگر لیٹ ہو جائیں؟ اس کو کیوں اتنا ایشو بنایا جا رہا ہے ملک میں؟ یہ سیاسی جماعتیں، یہ پیپلز پارٹی اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ملک بہتر ہوگا تو حکومت آپ کو کرنے میں مزہ آئے گا۔ بھائی دیکھیں، سیاسی جماعتوں کی بے صبری تو سمجھ میں آتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تو اقتدار چاہیے، اقتدار ملے گا تو پھر مال بھی ملے گا، پیسہ ہی ملے گا، لوٹ مار بھی چلے گی، اور کیا کہتے ہیں سسٹم بھی چلے گا۔ بنیادی چیز ہے بلدیاتی نرسری، اس بلدیاتی سسٹم میں ایم کیو ایم کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی بھی موجود ہے، کراچی میں پیپلز پارٹی بھی بلدیاتی نظام میں موجود ہے، دیگر ساری جماعتیں موجود ہیں کہ ایم کیو ایم کے علاوہ۔ ایم کیو ایم کے لیے یہ الیکشن کتنا مشکل ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان میں ایم کیو ایم رہے گی۔ اچھا، ایم کیو ایم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم تو ختم ہو گئی ہے، یہ ایک بلا وجہ کا پروپیگنڈا ہے۔ ختم تو پیپل پارٹی بھی ہو گئی ہے، ختم تو مسلم لیگ بھی ہو گئی ہے، اس ملک میں ساری سیاسی، مولانا فضل الرحمان بھی ختم ہو گیا ہے، اس ملک میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا، لوگ ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں، ان لیڈرز کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس ملک میں یعنی کہ اب اوپنلی سیاست دانوں سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، سیاست دانوں کو پسند نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا بہرحال جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے بہت کم ہو، یعنی جتنے کم ووٹ ملیں گے اتنی زیادہ دھاندلی اور کیا کہتے ہیں بے ایمانی کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے بغض ماویہ میں ووٹ دینے نکلیں اور اتنے ووٹ پڑ جائیں کہ پھر یہ جس میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ گم ہو جائیں اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو نام و نشان تو سیاسی جماعتوں کا مٹ چکا ہے، اب بس ان کے نام رہ گئے، ان کے لیڈروں کے نام رہ گئے۔ دیکھ رہے ہیں کراچی کس کے ہاتھ میں؟ دیکھیں ایک نہیں، کراچی تو دیکھیں بھٹو صاحب کا دور، کراچی تو دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، کراچی ایم کیو ایم کا شہر ہے، اور ایم کیو ایم کو 2018 میں ایک سازش کے تحت کراچی چھینا گیا تھا ایم کیو ایم سے، اور وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا،
اور لیکن یہ کہ کراچی میں نون لیگ تو نہیں ہے، پیپل پارٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ملیر ولیر میں ہاں مذاقاتی جو آپ کہیں اچھا گے. پھر یہ کہ ایک جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی میں فائٹ کچھ، یعنی کہ جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ موقع ملا ہے. نہیں دیکھیں جماعت اسلامی کیا کرے گی میں بتاتا ہوں. جماعت اسلامی صرف ایم کیو ایم کے ووٹ کاٹے گی اور جماعت اسلامی کوئی کردار نہیں ہوگا آئندہ الیکشن میں. اس طرح اندرون سندھ کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے جیسی بھی ہے. تو یہ اردو بولنے والوں کو یا شہری علاقے کے رہنے والوں کو بھی یہ ڈیسیجن کر لینا چاہیے کہ ایم کیو ایم جیسی بھی ہے ہمیں بھی جو ہے اسی کو ووٹ ہو سکتا ہے. کچھ سالوں میں بہتری آئے، کچھ سدھرے، کچھ بہتری آئے. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ اس دبی ہوئی ایم کیو ایم کو اوپر لانے میں مصطفیٰ کمال نے کردار ادا کیا اور محنت کی ہے. کیا اب کوئی شہری علاقے والوں کے پاس اس کے بعد کوئی ایسا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور کھو دیا کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی کردار ہے، جس کا کوئی کام ہے؟ دیکھیں سیاسی مخالفت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اگر ان سارے لوگوں میں ہم ڈھونڈیں گے کس نے کام کیا ہے، کس نے شہر کو ترقی دی ہے، کس کے پاس شہر کے لیے پلان ہے، کس کو شہر کی معلومات ہے، ایک ایسے شخص کے مقابلے میں وہ شخص بہت اچھا ہے جو ان علاقوں کے مسائل کو جانتا ہو اور وہ آگے تک جائے. تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے پاس کوئی ایم کیو ایم کے پاس کوئی اس کے بعد کوئی راستہ بچے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مطلب جو ایمانداری کی بات ہے، ویسے تو ہم ہر آدمی کو کرپٹ کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارا یعنی کہ زبان پہ چڑھا ہوا ایک جملہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے وہ یعنی کہ ٹینٹڈ داغدار نہیں ہے اور ان پہ کوئی ایسے الزام کرپشن کے کم از کم الزامات نہیں ہیں، نہ فاروق ستار پہ ہیں، نہ مصطفیٰ کمال پہ ہیں، نہ خالد مقبول پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جی اب یہ آخری موقع ہے یا یہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ یہ یعنی کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میری رائے کہ یہ پی ایس پی ہی ہے، یہ جو اس وقت یعنی کہ اتنی محنت مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ پی ایس پی ہی ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں، اچھا ایم کیو ایم کو بڑا انہوں نے کلین بھی کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے اور مصطفیٰ کمال اور یہ، لیکن شہزاد صاحب ایک چیز ہے کہ اپنی جماعت کو ختم کر کے انہوں نے ایک اچھے مقصد کے لیے جی کیا مصطفیٰ کمال کو سب بہت اچھا کہہ رہے ہیں، قربانی دی ہے انہوں نے، ان کو یاد دلا رہے ہیں پچھلی باتیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا، آپ نے یہ کہا. عام لوگوں کو مصطفیٰ کمال کے بارے میں یا مصطفیٰ کمال کی قربانی کے بارے میں یا مصطفیٰ کمال کے کردار کے بارے میں عام لوگوں کو کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے. دیکھیں وہاں پی ایس پی میں مصطفیٰ کمال نے یہ اعلان کر دیا کہ جی جو کارکن نماز نہیں پڑھے گا وہ پی ایس پی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا تو یہ تو ان کا ایک کریکٹر ہے اور پاکستان کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں یہ اعلان ہوا ہو کہ جو نماز، ایون جماعت اسلامی میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا جماعت سے یا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایم کیو ایم میں اب یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کے جو سیکریٹریٹ ہے، ان کا آفس ہے، ان کا سوسائٹی آفس ہے، جہاں بھی وہ لوگ یعنی کہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایم کیو ایم کے لیے آخری موقع، یہ ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، یہ پی ایس پی کا ایشو نہیں ہے، یہ کراچی کا ایشو ہے اور یہ اردو اسپیکنگ کا ایشو ہے. اگر دیکھیں ایک بات تو میں یہ اگر مطلب ہاں اگر انہوں نے اس دفعہ ایم کیو ایم کو یعنی کہ نہیں جتوایا تو پھر یہ کراچی کی بڑی بدقسمتی ہوگی. ایم کیو ایم کی تو خیر بدقسمتی چل ہی رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر کیا کہتے ہیں، دیکھیں اردو اسپیکنگ اس کو ووٹ نہیں دے گا، ایم کیو ایم کو اگر ووٹ نہیں دے گا نا، جیسے کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ نالا ہو گئے ہیں، یہ وہ فلان ہو گیا نا، اردو اسپیکنگ اگر ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دے گا تو وہ ان پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دے گا. مسلم لیگ، پیپل پارٹی، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا نا. کن کو ہوگا؟ اردو بولنے والوں کو. وہ تو اردو بولنے والے نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو اسپیکنگ ان پیپل پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ دے گا. دیکھیں شہزاد چغتائی جماعت اسلامی کو دے دے گا. اگر ہم تجزیہ کریں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے ایک یو سی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیتی تھی، جماعت اسلامی بھی نہیں جیت پائی. تو ایک ایسے علاقے سے کسی اور کا جیتنا تصور کرنا، ٹھیک ہے ناراضگیاں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، معافیاں مانگ لی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام غلطیوں کے باوجود پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں، اندرون سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں،
یا ہم کہیں کہ سندھ والے جتنے بھی اندرون سندھ والے جی اے سندھ کی بھی تحریک چل رہی ہے، وہاں بھی چل رہی ہے، لیکن وہ جتاتے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہیں سب کے باوجود. انہیں پتا ہے انہوں نے ہی ہمیں نوکریاں دینی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں سب کچھ دینا ہے، سمجھے. اس کے علاوہ اگر وہ نون لیگ کو جتوا دے سندھ سے تو کیا نون لیگ ان کو نوکریاں دے گی؟ نہیں، نون لیگ نے تو آج تک کسی کو پورے پاکستان میں کچھ نہیں دیا. نون لیگ تو پھر بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص والوں کو ان کو فیصلے کرنے چاہیے نا اپنے، کہ ٹھیک ہے کہ جو ہمیں اپنے جو ہے بچوں کو آگے لانا چاہیں. یہ پچھلے والے خراب تھے. پارٹیاں نہیں ختم ہوتی ہیں کہیں دنیا میں بھی جو ہے نا، پارٹیاں نہیں، لوگ آگے پیچھے اچھے لوگ جو ہے وہ لائے جاتے ہیں، اچھے چہرے آگے لائے جاتے ہیں. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ مایوسی ہر طرف ہے. ٹی وی چینل کھولیں تو تبصرے اور تجزیے چل رہے ہیں، اور یہ تجزیے جو صبح سے شروع ہوتے ہیں رات تک چل رہے ہوتے ہیں، اور بلہ نشان ہے، بلہ نشان نہیں ہے، بلہ مل رہا ہے، بلہ نہیں مل رہا ہے، اسی میں الجھائے رکھا ہوا ہے. بھائی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، یہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہ کون سا چینل دکھا رہا ہے کہ کسی کے گھر کھانے کو نہیں ہے؟ آپ دیکھیں پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کسی کو نوکری میں جا رہے ہیں نوکری مل رہی ہے نہیں مل رہی، روزگار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم معاشی صورتحال، معاشی ترقی، معاشی خوشحالی کے لیے جب تک سرگرم عمل نہیں ہوگی، ہم ہوں گے اور یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بہتری نہیں آئے گی. یہ لیڈر ہماری قسمت کو نہیں بہتر کر سکتے ہیں، یہ مایوس ہیں. آپ اپنے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، اب کوئی ترقی کے لیے پرانا دور نہیں ہے. اب صرف آپ کا انحصار ایک کلک پہ ہے، آپ دنیا بھر میں جا کے گھر بیٹھ کے سب کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اس دور میں ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. اپنے بچوں کو جو ہے آگے لانے کے لیے ہمیں ان کی بھی سوچ تبدیل کرنی ہے، اور ہمیں اس ملک کے لیے جو ہے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں نہیں دہرانا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور کا ملک نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ فلاں درست کرے گا، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے، یہ غلط ہے، بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ موقع مل رہا ہے اس ملک کو درست کرنے کا. الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، بڑی تعداد میں کریں. آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، دیکھیں خرابیوں میں کچھ لوگ تو اچھے ہیں نا، سب خراب تو نہیں ہے. سب کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر بہتری نہیں آئے گی. انہی سے ہم نے کام لینا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ان کو نہیں ہم سب کو بھی بہتر کرے، کیونکہ خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں. تو شہزاد چغتائی صاحب، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں فیئر الیکشن ہو اور کامیابی ان کی ہو جن کے پاس ووٹ بینک ہو. بہت شکریہ، بڑی نوازش.